वक्त जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी ख़िलाफ़ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है, वरना तो आप सारा इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन से ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस जजमेंट को भी हम देखेंगे and I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी, और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी इंशाल्लाह और उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन मैं वैसे क्योंकि अभी मौका है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ ये कि माइनॉरिटी राइट्स को हम कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जजेस कैसे देख रहे हैं, लीगल सेक्टर कैसे देख रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और हिंदूज़ 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं, और बाकी जो लगा लें कि सिख्स हैं, ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम हैं, इतनी इनकी मिकदार है। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम हैं लोग, हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं, तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज़्यादा नहीं है। हमारी रिपोर्ट्स जो हमारी कंट्री के बारे में बन रही हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही। एक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है 2023 की जो काफ़ी हमें शो करती है कि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है, और मैं कोट करता हूँ, It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions and desecration of houses of worship and cemeteries. ये रिपोर्ट है हमारे बारे में, जो हमारे हालात हैं मुल्क के ठीक नहीं और इसको बेहतर करना है हमको। और इस सिलसिले में मैं पॉजिटिव्स की बात भी कर लूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे अपने कोर्ट में बहुत लोग रहे हैं, AR कॉर्नेलियस साहब रहे हैं, दोरा पटेल साहब रहे हैं, राणा भगवान दास साहब रहे हैं, रुस्तम सोहराब जी सिद्धवा साहब रहे हैं, और बड़े कमाल और बड़े जजेस रहे हैं मुल्क के। तो वी हैव एक्नॉलेज एज फार एज द जस्टिस सेक्टर इज कंसर्न, वी हैव हैड पॉजिटिव्स एंड गुड पीपल देयर।
But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, اتنے قابل لوگ ہیں سارے, کہ ہمارا مذہب بھی, اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں, کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا, 96% تو ہم ہیں, ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے, ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں, اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے, ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں, تو کیا وجہ ہے, ہم کیا کر رہے ہیں غلط, ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں, اس وزڈم کہاں سے لاؤں, کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان, میں اور کدھر سے شروع کروں گا. تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں, for the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا, یہ سورہ بقرہ میں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں, قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا, پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہمیں, اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی, اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی, میوچل اسسٹنس کرنی ہے, فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے, افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا, میں قرآن شریف اٹھاؤں گا, میں سننا اٹھاؤں گا, ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے, بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے وہ کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں, عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی, امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی, لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے 96%, ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا, خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنیس کے ساتھ چلنا ہے, جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سننا میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے, پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ سٹارٹنگ ہے, پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں, پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا, تو پریمبل میں کیا لکھا ہے. دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی, فریڈم اینڈ اکویلٹی, ٹالرنس رواداری اور اکویلٹی مساوات, اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف, ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. اس سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے مائنورٹیز کو کہ فریلی پروفیس کریں, پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور ڈیولپ کریں اپنے کلچرز کو. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے. wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities. ان کے کوئی اور بھی رائٹس ہیں وہ بھی لیجیٹمیٹ جو ہوں گے پروٹیکٹ کریں گے. پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ آئین میں لکھا ہے, یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے, آگے جانے کی ضرورت نہیں, سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں.
پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے faithful to the declaration made to the founder of the nation قائد اعظم محمد علی جناح that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice سماجی انصاف جو تھا. تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا جی؟ یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ آئین نے کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے ڈیکلیریشن وہ ہم نے فالو کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو. ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول. یو آر فری اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں جس نے جدھر جانا ہے, جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں پڑھیں, ان کو کلچر دیں, ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے, انکلوسیوٹی آئے, کوئی سوچ آئے, یہ آگے بڑھ سکیں. اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں, میں جاننا نہیں چاہتا. آرٹیکل 4 دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل